الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، بنائے گئے ہو۔ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ، تمہارا خاصہ یہ ہے، تمہاری خاص صفات یہ ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یہودی عیسائی، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثریت ان کی فاسق ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یا ایک خاص ڈیوٹی بیان فرمائی ہے، اور وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس فریضے کو ادا کرنا ہے جو پہلے یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام ادا کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں کو نسلاً بعد نسل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچ رہا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا، اور اب آخری کتاب قرآن نازل کر دی قیامت تک کے لیے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس فریضے کو نبھانا تو ہے، یعنی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تو ہے، تو اس کو پہنچانے کے لیے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عوام و خواص نے، خصوصاً علماء نے، کہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو انبیاء کے وارث ہیں، اس وراثت کو انہوں نے آگے قیامت تک نسل بعد نسل لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا یہ آخری پیغام آ چکا ہے، اب اس کے اوپر ایمان لاؤ کہ اسی میں تمہارا دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء علیہ السلام، آنے والے انبیاء علیہ السلام کی خبریں دے رہے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا، اور خصوصاً نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں آ رہی تھیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی تورات میں آج بھی موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انجیل بلنباس کا تو کوئی صفحہ نہیں ہے جس میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی ایک صفحے پر موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اس انجیل برنباس کے نسخے کو کرسچنز نے اپنی بائبل سے ہی نکال دیا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اب اس پیغام کو، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء پر خصوصی طور پر ہے، اور عوام پر بھی عمومی طور پر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد پاک ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے تمہیں کوئی ایک بات، ایک آیت بھی پہنچی ہوئی ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ چنانچہ اب ہمارا یہ خاصہ ہے، ہماری یہ خاص ڈیوٹی ہے کہ تؤمنون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم ہم نے کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، قرآن و حدیث پہنچانا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ ایک خاص ڈیوٹی بھی ہے سارے لوگوں کی، اپنے اپنے حساب میں، اپنی اپنی حیثیت میں، اپنی اپنی علمی سطح میں، کہ جس کی جتنی علمی سطح ہے اتنا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچائے، اپنے تک محدود نہ رکھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا اب یہ پیغام نسلاً بعد نسل قیامت تک آگے پہنچانا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید صدیوں بعد بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ یہ ہے وہ ڈیوٹی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد نے، یعنی صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس طریقے سے آج تک یہ پیغام نسلاً بعد نسل بالکل اسی طرح سے چلا آ رہا ہے جیسے پہلے روز یہ قرآن نازل ہوا تھا، اور ساری دین کی باتیں جو ہیں وہ واضح تھیں، آج بھی اسی طرح سے واضح ہیں الحمدللہ۔ چنانچہ دنیا جہان میں جہاں بھی قرآن کے کروڑوں یا اربوں بھی نسخے ہیں، تو ان میں کسی ایک نسخے میں کوئی زبر زیر کا، کسی ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اناجیل اربع کو، کہ جو چار انجیلیں خصوصاً عیسائیوں میں مشہور ہیں، چاروں انجیلوں میں ہر ایک میں ایک دوسرے میں اختلاف ہے۔ مطلب ایک انجیل جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، دوسرا نسخہ اس کا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر اختلافات کی بھرمار ہے۔ تو قرآن مجید ایک ہی ہے، اس کے نسخے کروڑوں یا اربوں ہیں، اس کے حافظ بھی کروڑوں اربوں میں ہیں، علماء بھی اربوں میں یا کروڑوں میں ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن کے کسی ایک حرف میں، یعنی آیت تو کجا، کسی ایک حرف میں بھی کوئی کم بیشی نہیں ہے کہ جی فلاں نسخے میں یہ حرف الف با تا سا جیم ہا، کوئی ایک حرف کم ہے یا فلاں زیادہ ہے فلاں جگہ پہ، یا وہاں پہ زبر ہے اور ادھر زیر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ ڈیوٹی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد نے الحمدللہ بخوبی نبھائی ہے اور نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک نبھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان کے اوپر کئی دفعہ ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب جنگیں ہوئیں ان کی آپس میں، یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر جو مذاہب کے لوگ تھے آپس میں، تو یہ مذہبی کتابیں ایک زمانے تک ناپید ہو چکی تھیں، یعنی ایک نسخہ بھی بائبل کا موجود نہیں تھا۔ کئی بار جنگوں میں ایسا ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن قرآن مجید الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن کے نسخوں کی تعداد اور قرآن کے حفاظ کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہ انہوں نے الحمدللہ اس ڈیوٹی کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ڈیوٹی ہے، اس کو الحمدللہ بخوبی انجام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے دن بدن تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گو کہ عملی طور پہ آج مسلمانوں میں کافی کمزوری آ چکی ہے، اور وہ اس معاملے میں بھی، دین کی تبلیغ کے معاملے میں بھی بہت سست ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ دینی کام اتنا پھیل چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور قرآن کے تراجم دنیا جہان کی ساری کتابوں میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو بولی جاتی ہو، لکھی جاتی ہو، نیٹ پہ لکھی ہوئی موجود ہو، اور اس میں قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے
کہ آج دنیا جہان میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے قرآن کو اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، مطلب اس کا ترجمہ موجود ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ ترجمے سے یعنی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، اور اس طرح سے وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے اوپر کسی نے کوئی جبر تو نہیں کیا، کوئی لالچ تو نہیں دیا کسی نے آپ کو، آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو وہ بالکل خوش ہو کے کہتے ہیں مرد عورتیں کہ بالکل ہم اپنی خوشی سے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آپ متاثر ہوئے اسلام سے، تو اکثریت کی جو یعنی جو جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو خود سے پڑھا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ چنانچہ مغرب میں یعنی یورپ میں یا امریکہ میں اکثریت جو نو مسلموں کی ہے وہ اسی طرح سے ہوئی ہے۔ سب نے اپنے اپنے انٹرویو میں یہی بتایا ہے کہ انہوں نے قرآن کو انگلش میں، اسپانش میں، فرنچ میں، جرمن میں، اپنی یعنی علاقائی جو بھی ان کی زبانیں ہیں اس میں قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ عربی تو ظاہر ان کو نہیں آتی ہے، تو انہوں نے صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن کا اس کو سمجھا، اور اس طرح سے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو الحمدللہ کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ گو کہ مسلمانوں کے اندر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کافی کمزوریاں عملی طور پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آج بھی گوگل گواہ ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ۔ ظاہر ہے جو ایک چیز ہے وہ ہے، سورج نکلا ہوا ہے تو نکلا ہوا ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے آف دا ورلڈ، اور یہ بھی گوگل گواہ ہے کہ آنے والے 10 20 50 سالوں تک جو ہے اسلام ول ڈومیننٹ ہول دا ورلڈ، اسلام پوری دنیا کو کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ یعنی جس رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے اس رفتار سے اگلے 30 40 سالوں میں پوری دنیا کے اوپر جو ہے اسلام غالب آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ بھی تیز ہو چکے ہیں، وہ بھی پیغمبر اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے حملے کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا راستہ روک سکیں۔ لیکن اللہ نے بھی پہلے سے کئی بار اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے، اس نے اس دین کو، اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان کے اوپر اسلامی غالب ہو کے رہے گا۔ یہ تو ہے پریڈکشن، پیشین گوئی جو قرآن نے بار 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 کی ہے، اور آج پوری دنیا بشمول نان مسلم، پورا نان مسلم میڈیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہو چکا ہے کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہے۔ بلکہ آج سے بہت سال پہلے برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس جیسی کتاب ہدایت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جب میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ جن کے پاس ایسی کتاب ہدایت ہو اور پھر بھی وہ اتنے پستی میں جا رہے ہوں۔ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھنا نہیں ہے، جب آپ نے عمل نہیں کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں ہے، تو آپ کیسے عروج پا سکتے ہیں؟ تو پستی میں ہی جانا ہے پھر۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی من جملہ دیگر خاص صفات کے ایک صفت اس آیت میں بیان فرمائی ہے، وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہاری خاص ڈیوٹی جو تمہیں امتیاز بخشتی ہے بنسبت دوسرے یعنی ادیان کے، کیونکہ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اس ابلاغ کا کام، دین کی تبلیغ کا کام تم نے انجام دینا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یعنی اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کا بھلا تھا۔ یعنی یہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے یہودی اور عیسائی علماء بتایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آیا چاہتے ہیں، لیکن یہی بدبخت حسد، کینے، بغض اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اور کئی لوگ جو ان کے علماء تھے، جیسے عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم تھے، اور اسی طرح سے عیسائیوں کے ماضی میں اور آج بھی بہت سارے علماء ہیں، یوسف اسٹس ہے، یوسف اسلام ہے، اور عبد الرحمن گرین ہے، اس طرح سے بے شمار نام ہیں بڑے مشہور یورپ کے ہی، امریکہ کے ہی، کہ جو کرسچن کے بڑے کٹر قسم کے یعنی مذہبی تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا تو مسلمان ہو گئے۔ اور آج جو کام وہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں میں کوئی بھی اس کے مقابلے کا نہیں کر رہا ہے۔ یعنی دعویٰ ٹی وی یا یو ایس ٹی وی کے نام سے جو یوسف اسٹس کام کر رہا ہے شکاگو میں، یو ایس اے میں، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہا ہے کہ وہ گلیوں میں پھر پھر کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوان نسل کو کھڑا کر کے ادھر ہی ان کو ایسا کنونس کرتا ہے، کیونکہ وہیں کا رہنے والا ہے، ان کو ایسا کنونس کرتا ہے کہ وہ ادھر ہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ کسی حال میں 10، 20، 50، 100، 2000 کے حال میں جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ کلمہ پڑھتی ہے ایک ساتھ۔ تو یہ کام یہاں مسلمانوں میں سے کون کر رہا ہے؟ تو یہ ہے وہ کام جو کرنا تھا مسلمانوں کو، کہ دین کی انہوں نے تبلیغ کرنی تھی، دین کو لوگوں کو پہنچانا تھا، لوگوں کو کنونس کرنا تھا کہ یہ ہے وہ دین جس کا پرچار کر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر تمام انبیاء علیہ السلام، یہی دین لے کے آئے تھے وہ۔ یہ بات لوگوں کو پہنچانی تھی، جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے، جو ڈیوٹی خاص ہمیں دی گئی ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا تھا، لیکن ہم نہیں کر سکے مسلمان، جس کی وجہ سے جو کام جس طرح سے تیزی سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اہل کتاب بھی جو ان کے اندر سرشت کے بدبخت ہیں سو ہیں، لیکن بہرحال آج بھی ایک بڑی تعداد ہے جو عیسائیوں کی، یہودیوں کی وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، اور جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کا بھلا ہوتا، اس لیے کہ ان کو تو زیادہ پتہ ہے بنسبت دیگر لوگوں کے، مشرکین کے یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو انتظار میں تھے، یہ لوگ تو اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اور منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ ان میں کے یعنی یہودیوں صحیح میں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح مومن ہیں، مطلب وہ انتظار میں تھے، عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے بے شمار لوگ، اور آج بھی لوگ، کہ جب بھی ان کو دین اسلام کا پیغام کسی بھی حوالے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پہنچتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن گرین جرمنی کا رہنے والا بندہ ہے، اسی طرح سے یوسف اسٹس یو کے کا رہنے والا ہے، یوسف اسلام، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں۔ تو ان لوگوں کی جب اسٹوری یعنی انہوں نے اپنی شائع کی یا بتایا، انٹرویو میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ہم تو کہتے تھے کہ ہم تو ان سے بہتر ہیں، ان کے اندر جو مشرکانہ چیزیں ہیں، جو اس طرح کی فضول چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا، جب ہم نے اسلام کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کچھ اور ہے، جو مسلمان آج کا کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن گرین ایک خطاب کے اندر، کہ جب اس سے ایک سوال کیا گیا پاکستان کے بارے میں، اور یہ آج سے بہت پرانی بات ہے، 20، 25، 30 سال پرانی بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ پاکستان گیا کسی دوست کی شادی میں اسلام آباد میں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ڈانس کر رہے تھے ایک ساتھ شادی میں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا یہ سارے مسلمان ہیں؟ انہوں
انہوں نے کہا بالکل جی، سارے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو میں نے بھائی کہا کہ یہ کیا ہے، یہ نکاح یا شادی کا جو معاملہ ہے، اس میں مرد عورتیں اس طریقے سے بے حجابانہ، ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کیا؟ اسلام کا ان کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے بے حیائی کا کام کر رہے ہیں؟ شادی ہے تو کیا ہوا، مطلب ڈانس وہ بھی مرد عورتیں ایک ساتھ مل کے کرنا، اور یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ از دس اسلامک کنٹری، یعنی اس نے بڑے تعجب سے کہا وہاں پہ سب کے سامنے کہ بھئی یہ ہم تو سنتے تھے بھی پاکستان تو اسلامک کنٹری ہے اور سارے مسلمان ہیں، اور یہ مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا جوک ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی چلتے ہیں؟ تو یہ کیا اسلام کے ساتھ جوک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ کہ کہہ کچھ رہے ہیں، مطلب مسلمان اپنے آپ کو جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، اور اسلام کے خلاف کر رہے ہیں ایک چیز، تو یہ تو جوکنگ ہو گئی اسلام کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ تو یہ جو پوزیشن ہے، یہ ہماری اس پوزیشن کی وجہ سے بھی کہ جو ہم نے کر کے دکھانا تھا لوگوں کو، اپنے لیے ہی کرنا تھا، یہ نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے یا لوگوں کو ضرورت ہے، یہ ہماری یہ ڈیوٹی تھی، ہمارے یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ ہم نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو عملی جامہ پہنانا تھا، عملی طور پہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنی تھی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور عمل بھی کر کے دکھانا تھا، تاکہ لوگ جان سکتے کہ اسلام ہے کیا۔ تو ہم نے وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اور وہ جو لوگ آج اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ اکثریت جو ان کی ہے وہ لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن میں کئی بار اللہ نے کئی طریقے سے کیا ہے، جیسے یہاں پہ بھی کیا ہے کہ منہم المؤمنون، یعنی ان اہل کتاب میں سے بھی کوئی مومن لوگ ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حق ہمیں ملے۔ چنانچہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو حق مل جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، زیادہ تر لوگ ظاہر فاسق ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں حق کو پہچان کر بھی نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو روندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، مسلمانوں یہ تمہارا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتے تمہارے دشمن، ہاں سوائے اس کے کہ تمہیں کچھ یعنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، مگر کوئی تمہارا نقصان نہیں کریں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی، جنگ بھی کریں گے، تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پیچھے ہم بازی میں جائیں تو بے شمار مثالیں ہیں، آج ریسنٹ مثال ہم نے دیکھ لی ہے کہ 22 سال امریکہ لگا رہا کہ جناب 48 بڑے بڑے ممالک کو ساتھ لے کے کہ جی افغانیوں کو جو بیچارے نہتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑا جوتا نہیں تھا، چجائے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتے ڈھنگ کے لڑنے کے، تو ان کو انہوں نے سمجھا کہ ہم تو ان کو کچا نوالا سمجھ کے تو نگل جائیں گے۔ لیکن کیا تھا کہ یہاں ایمان کی کچھ رمق تھی، اور وہ 20 سال تک ان کو روندتے رہے، ان کے اوپر بم گرا گرا کے پہاڑوں تک کو پگھلا دیا، لیکن کچھ نہ ہو سکا ان سے۔ تو یہ ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، مسلمانوں اگر یہ تمہارے دشمن تم سے قتال بھی کریں گے نا، جنگ بھی کریں گے نا، تو یہ بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر۔ یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، ادبار دبر کی جمع ہے، مطلب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا کہ وہ پیٹ پھیر کر کیسے بھاگے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھاگنے دیں، ہمیں جانے دیں، آپ اپنا سب کچھ سنبھال لیں، بس ہمیں جہازوں میں جو ہے وہ ہمارا جو بھی لوگ ہیں ان کو بس جانے دو، باقی سامان جائے بھاڑ میں۔ اس کو انہوں نے کچھ کو جلا دیا، کچھ کو رکھ دیا، اور بے شمار گاڑیاں، مشینری وہ ساری ان کے ہاتھ لگ گئی۔ حالانکہ انہوں نے بے شمار گاڑیوں کو، بے شمار جو ان کے پاس گولہ بارود تھا بہت جدید قسم کا، اس کو جلایا،
اور ویڈیو دیکھی گئی ایسی. تو لیکن وہ سارا کچھ بھی نہیں کر سکے، یعنی ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ جو کچھ ان کے پاس تھا اسلحہ بارود وغیرہ وہ اس کو ضائع کر دیتے یا لے جا سکتے، نہ وہ ضائع کر سکے نہ وہ لے جا سکے. اس قدر حواس باختہ ہو کر وہ بھاگے. اس لیے میں نے یہ جو لفظ ہے یولوکم الادبار، اس کو، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے، کسی بندے کی بات تو ہے نہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں تمہارے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتے، یہ تو پیٹھ بھیر کے بھاگیں گے، جان بچانے کے لیے بھاگیں گے. چنانچہ آج ہم نے دیکھا، آج جہاں جبکہ مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ بے حیائی، زناکاری، سود خوری اور بد کرداری کا عالم تو ایسا ہے کہ مثالیں ان کی دی جاتی ہیں. عدالتی نظام ان کا برباد ہے، عسکری نظام کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہیں بھی. لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی سی چنگاری ایمان کی ابھی باقی ہے کہیں کہیں، تو وہ جناب ایسی، یعنی وہ آگ لگاتی ہے چنگاری کہ جناب دور سے دیکھ کے اگلے بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ ان کا تو ہم نے صرف نام ہی سن کے ڈر جاتے ہیں. لیکن چونکہ ایمان کی جو چنگاری ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں ہماری دال نہیں گلنی ہے، تو یہ اللہ تعالی نے پہلے سے پریڈکٹ کر دیا ہے کہ یہ تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تم مت ڈرو. ثم لا ینصرون، ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا. چنانچہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا، کوئی، بلکہ سب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہ تو آئے تھے جناب ان کو ترنے والا سمجھ کے نکلنے کے لیے، اور ابھی اپنی جان بچانے کے لیے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں. اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا مذاق بنوایا. یہ ہے ثم لا ینصرون. 48 ممالک جو ان کی مدد کر رہے تھے سب پیٹ بھیر کر بھاگ رہے تھے، اور کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر رہا تھا، صرف جان بچانے کے لیے ہر ایک بھاگ رہا تھا. یہ ہے اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ. اور یہ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلکہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ آیت ہے 139 اسی سورۃ آل عمران کی، کہ مسلمانوں کبھی بھی ہمت مت ہارنا، کبھی بھی بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور نہ کبھی غمگین ہونا دشمن کے مقابلے میں، اس لیے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. مطلب اگر تمہارے اندر ایمان کی رمق ہوئی، کرنٹ ہوا ایمان کا، تو جناب تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. کیونکہ کرنٹ جب ہوتا ہے تو کرنٹ کے آگے کچھ نہیں ٹھہر سکتا ہے. تو ایمان ایک ایسا کرنٹ ہے کہ جناب 1100 وولٹ کیا اور 4000 کیا، کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایمان بہت بڑی پاور ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے، باقی تمہارے سامنے سب کچھ خس و خاشاک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.